جی اچھا، اب یہ بتائیں زرتاج گل صاحبہ کہ یہ جو مزید سزائیں ابھی آنی ہیں ملٹری کورٹ سے، تو یہ ملٹری کورٹ اور آپ کے حکومت کے ساتھ مذاکرات ساتھ ساتھ چل پائیں گے؟ آپ سمجھ گئی ہیں میں آپ کو کیا پوچھنا چاہ رہا ہوں؟ میں آپ کی بات بتاؤں، جب میں ہمیشہ آپ کسی بھی چیز کو جب کوئی جواز دیں گے نا تو کمپیریزن ہی کریں گے نا. کمپیریزن میں میرا سوال یہ کہ اگر آپ فرض کریں ایک پولیٹیکل ورکر کو آپ کہتے ہیں کہ انہوں نے شہ دلائی یا کسی کو تھریٹ کیا کسی جلسے میں، آپ افینڈ ہوئے، آپ اس کو 34 سال کی سزا دیتے ہیں یا 35 سال کی سزا دیتے ہیں کسی پولیٹیکل ورکر کو، یا آپ کسی پولیٹیکل ورکر کو دیوار توڑنے پہ یا اینٹیں اکھاڑنے پہ، واللہ عالم کتنی اینٹ اکھاڑی اور کتنا تھانے پہ حملہ کیا ہے. فار ایگزامپل میرے اوپر ہے کہ میں نے رانا ثناء اللہ کے گھر کے اوپر بھی حملہ کیا ہے فیصل آباد میں نے رانا ثناء اللہ صاحب کا گھر نہیں دیکھا. میرے اوپر یہ بھی ہے کہ میں نے اسی دن جا کے گجرانوالہ میں بھی ایک GHQ کے سامنے کوئی قتل کیا ہے. نہ میں اس بندے کو جانتی ہوں نہ میں گجرانوالہ گئی ہوں. اسی دن میرے اوپر یہ بھی کیس ہے کہ میں نے ادھر ڈسٹرکٹ اس میں پنڈی میں نے ٹیکس داغ میں بھی کوئی ATM بھی مشین میں نے توڑی اور میں نے ادھر GHQ کے اوپر بھی حملہ کیا. اب اس کے کمپیریزن میں جب آپ ایک پولیٹیکل ورکر کے اوپر ایک فرد جرم عائد کرتے ہیں نہ کردہ گناہ کی، اس لیے کہ آپ کا ایک پولیٹیکل اختلاف ہے نا، ایک پولیٹیکل اختلاف ہے، تو پولیٹیکل اختلاف میں جب آپ ایک بندے کے اوپر کرتے ہیں تو پھر میرا سوال ہے یہی کورٹس، یہی کوئی بھی کورٹ ہو، یہ کورٹس کیا کسی گینگ ریپسٹ کو بھی سزا دیتی ہے؟ کسی اوریجنلی القاعدہ کے سربراہ کو یا جو TTP کا ہو یا جو پاکستان میں جس نے کوئی جرم کیا ہو، کوئی 27 لوگوں کو شہید کیا ہو یا کچے کے علاقے میں پولیس کے سینوں کے اوپر موجودہ پنجاب حکومت میں گولی ماری ہو، کسی اس کو بھی آپ کوئی 35 سال کی سزا آپ نے دی ہے؟ کسی قبضہ مافیا کو، کسی ڈرگ لارڈ کو، یا صرف پاکستان تحریک انصاف کے پولیٹیکل ورکرز آپ کو نظر آتے ہیں؟ اور اس کی جسٹیفیکیشن کے اوپر تلے ہوئے چونکہ 2018 میں آپ نے اس وقت پرمیشن دی تھی تو اب لہٰذا یہ بھی جائز ہے. ایک ادریس صاحب کی آڑ میں ان کے ساتھ ناانصافی ہوئی ہوگی، نہیں ہونی چاہیے تھی، اس کی آڑ میں آج آپ لائنوں میں پاکستان تحریک انصاف کے خواتین کو، لیکن ادریس کھٹک صاحب یہ ڈیلا جیل میں ابھی تک بند ہے. تو میں وہی کہہ رہی ہوں کہ ایک شخص کی نہیں ہونی، میں نے کہا اگر کسی بھی بے گناہ کو سزا ہے نہیں ہونی چاہیے. تو وہاں پہ میرے سوال یہ ہے کہ میر صاحب کہ گینگ ریپسٹ کو، قبضہ مافیا کو، ڈرگز لارڈز کو، پاکستان میں ٹیررزم کرنے والے کو، کسی القاعدہ کے یا کسی TTP کے سربراہ کو، کسی کو 35 سال کی سزا ہوئی ہے، کسی کو 40 سال کی سزا ہوئی ہے، کسی کے اوپر کسی دہشت گرد کے مافیا کے اوپر کسی کے اوپر کوئی 58 FIR ہیں، زرتاج گل کے اوپر ہے یا عمران خان کے اوپر ہے. دوسرا میر صاحب صرف لاسٹ ایک ساتھ، اب ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ جب سزائیں ہو بھی گئی ہیں تو اس جوڈیشل کمیشن کا کیا فائدہ؟ نہیں، ایسا نہیں ہے. میں آپ کو ایک بات بتاؤں میر صاحب، یا تو پھر آج آپ یہ طے کر لیں پاکستان میں جو پریسیڈنٹ بن جاتا ہے پھر اسے کوئی فالو کیا جاتا ہے. لا کو تو فالو نہیں کیا جاتا، کوئی نارمز اور کوئی پریسیڈنٹ سے فالو کیے جاتے ہیں. کیونکہ آپ پاکستان میں کالا قانون بن گیا ہے کہ آپ نے کہہ دیا ہے کہ میں پاکستان میں یا ڈیرہ غازی خان کے اندر بیٹھ کے میں فساد فی الارض کر رہی ہوں تو لہٰذا 30 دن کی مجھے DC کے ذریعے ڈیٹینشن کر دینا. تو کالے قانون ہی ہے، پریسیڈنٹس ہے، تو آپ کسی کو بھی آپ گیگنگ کر سکتے ہیں، کسی کا بھی آپ تالہ بندی کر سکتے ہیں، کسی کو بھی اٹھا کے آپ اس میں دفعہ 144 میں بھی آپ اٹھا لیتے ہیں. تو اب میرا سوال یہ کہ پھر کیا یہ طے ہے کہ 26 نومبر کا پاکستان میں 25 کروڑ عوام کا یہ آخری احتجاج تھا؟ کیا یہ طے ہے کہ کل کو کبھی اسٹوڈنٹ اپنی ڈگری سرٹیفائڈ کرنے کے لیے نہیں نکلیں گے؟ کیا یہ طے ہے کہ کبھی نرسنگ کونسل کے نرسیں اپنی تنخواہ کے لیے نہیں آئیں گی؟ کیا پیرامیڈیکل سٹاف کبھی نہیں آئے گا؟ کبھی استاد اپنے حقوق کے لیے نہیں آئیں گے؟ ابھی کل کراچی میں اتنے احتجاج ہوئے. تو میں یہ کہہ رہی ہوں تو پھر یہ طے ہے کہ اس کے اوپر 26 نومبر میں ثانیہ ڈی چوک کی طرح گولی چلائی جائے گی؟ نہیں. اس لیے چیزوں کو جوڈیشل کمیشن کے ذریعے سامنے آنے دیں، جس کی جو رسپانسبلٹی اس کو فکس کرنے دیں، جس نے جو گناہ کیا اس کو وہ سزا دینے دیں. لیکن ایک شخص کی یا 2 شخص کی کسی اس کی آڑ کو بنا کے 2.5 سے 3 سال ہو گئے. میر صاحب آپ کیا سمجھتے ہیں ہمارا کتنا جگر اور ہمارا کتنا حوصلہ ہے؟ کتنا حوصلہ ہے جو ہم یہاں پہ برداشت کر کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ آپ کا ساتھی یا آپ کا SHO آپ کو لکھ دیتا ہے کہ پاکستان بنام سرکار زرتاج گل دہشت گرد. کیا دہشت گردی کی میں اگر میں عمران خان کا ساتھ دے رہی ہوں؟ کیا میں نے دہشت گردی کی ہے اگر میں پاکستان میں رہ کے پاکستان کا جھنڈا اٹھا کے میں سیاست کرنا چاہتی ہوں؟ اب آج سے مذاکرات تو شروع ہو گئے ہیں نا، لیکن مصدق ملک صاحب
کیا یہ مذاکرات سے کوئی نتیجہ نکلے گا یا کوئی بیک ڈور ڈیل سے نتیجہ نکلے گا؟ جیسا کہ سننے میں آ رہا ہے آج فیصل چودھری صاحب ملے تھے عمران خان صاحب کو، انہوں نے بھی ایک بات کہی ہے، ذرا سنیں جی وہ کیا کہہ رہے ہیں۔ عمران نے یہ واضح کیا کہ ان کو بالواسطہ طور پہ بنی گالا میں شفٹ ہونے کی آفر آئی تھی، اور ہمیشہ یہ بالواسطہ طور پہ انڈائریکٹ ہی آتی ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ جب تک میرے کارکنان، جب تک میرے دوسرے رہنما جو ہیں وہ نہیں ریلیز ہوں گے تو وہ اپنی رہائی کی بات نہیں کرنا چاہتے۔ یہ خان صاحب کا ایک فرم موقف ہے۔ اچھا یہ چند دن پہلے میں نے تحریک انصاف کے چیئرمین بیرسٹر گوہر صاحب سے بھی یہ بات پوچھی تھی کہ کیا عمران خان صاحب کو ایسی کوئی ڈیل کی آفر کی گئی ہے، اور میں نے ان سے کیوں پوچھی تھی کیونکہ جہاں پہ یہ پیشکش ہوئی تھی وہاں پہ وہ موجود تھے۔ ذرا ان کا بھی رسپانس دیکھ لیں۔ کیا یہ درست ہے کہ جو مذاکرات آپ کے چند دن پہلے حکومت کی ایک سیاسی ٹیم کے ساتھ ہوئے، جس میں حکومت کی طرف سے محسن نقوی صاحب اور رانا ثناءاللہ صاحب شامل تھے، اور آپ اور علی مین گنڈا پور صاحب اور آپ کے کچھ اور ساتھی بھی اس میں انوالو تھے، اس میں بہت کچھ طے ہو گیا تھا، اور حکومت نے آپ کو یہاں تک کہہ دیا تھا کہ ہم 2-3 ہفتے تک خان صاحب کو ریلیز کر دیں گے اور وہ گورنر ہاؤس نتھیا کلی تک ان کو پہنچا دیا جائے گا، لیکن پھر عمران خان صاحب نہیں مانے۔ ہمارا انیشل کانٹیکٹ اسٹیبلش ہو گیا تھا، باتیں کچھ نہ کچھ تو ہوئی تھی، اس کے بعد پھر گوہر صاحب چپ ہو گئے۔ تو یہ مذاکرات سے مسئلہ حل ہوگا یا کوئی بیک ڈور سے مسئلہ حل ہوگا؟ جی میں اگر آپ کی اجازت ہو تو جی بالکل میڈم، آپ کی اگر اجازت ہو تو میں کچھ کہنا چاہتا ہوں۔ سینیٹر صاحب کی اجازت ہے، میں کیا کہہ سکتی ہوں؟ آپ کی حکومت ہے، آپ لوگوں کی طاقت ہے، ہم میر صاحب کے پروگرام میں بھی جی آپ کی لیکن ذرا نوازی، آپ مجھے بات کرنے دے رہی ہیں، یہ بھی تو ہے۔ دیکھیں بات یہ ہے کہ اسٹوڈنٹس بھی آئیں گے پروٹیسٹ کرنے، نرسز بھی آئیں گی، ٹیچرز بھی آئیں گے، لیکن پولیس والوں کو گولیاں نہیں مار کے شہید کریں گے، رینجرز کو گاڑی کے نیچے نہیں دے کے ماریں گے، جو جی ایچ کیو کے اوپر حملہ کیا تھا وہ نہیں کریں گے، جو عسکری ٹاور کو آگ لگائی تھی وہ نہیں کریں گے۔ کسی بھی ملک کے اندر فوج کے اسلحہ خانے پہ حملہ کر کے اسلحہ لوٹنے کی کوشش کرنا، قلعے کے اوپر حملہ کر کے، یہ نہیں کریں گے۔ جب آئیں گے تو پروٹیسٹ کریں گے، یہ نہیں کریں گے کہ ایئر بیس کے اوپر جا کے جہاز جلا دیں، تو جہاز نہیں جلائیں گے، اسلحہ خانہ پہ قبضہ کرنے کی کوشش نہیں کریں گے، جی ایچ کیو کے اوپر حملہ نہیں کریں گے، کور کمانڈر کے گھر کو آگ نہیں لگائیں گے، یہ نہیں کریں گے۔ دوسرا آپ نے ایک اہم سوال کیا کہ کیا کسی دہشت گرد کو سزا ہوئی؟ ہاں ہوئی، اور پھانسی کی سزا ہوئی، لیکن آپ نے چھوڑ دیا، آپ نے ان کو معاف کر دیا۔ نہیں، پریزیڈنٹ عارف الوی نے کیا۔ جی آپ پریزیڈنٹ عارف الوی نے کر دیا، چلیں آپ نے اچھا کیا، اس لیے کہ جی آپ نے اچھا کیا، میں تو خود نہیں کہ چاہتا تھا ایسی بات کوئی کرنا، لیکن بہرحال اور نام بھی لے دیتا ہوں، مسلم خان اور محمود خان۔ تو مسلم خان اور محمود خان آپ کے جواب میں ان کو دہشت گردی میں سزائے موت ہوئی تھی، ان کو معاف کر کے چھوڑ دیا، وہ چلے گئے یہاں سے۔ تو یہ بات اس دن بھی اٹھنی چاہیے تھی کہ کیا کسی دہشت گرد کو کبھی سزا دی؟ کبھی جس نے ہمارے بچوں کو جلایا جا کے اے پی ایس میں، اس کو کہیں اس کے یا حواریوں کو معاف تو نہیں کر دیا، ان کو واپس تو نہیں بھیج دیا کہ وہ پھر آ کے قتل و غارت کریں؟ چلیں، تیسری بات یہ ہے کہ بہت سے پروگرامز ہوئے ہیں جس میں بنیادی نقطہ یہ تھا کہ پہلے خان صاحب کو رہا کریں پھر مذاکرات ہوں گے، تو یہ اب آ کے کہہ رہے ہیں کہ خان صاحب کو تو رہائی نہیں چاہیے، جب نہیں ملی تو خان صاحب کو رہائی نہیں چاہیے، تو یہ 6 مہینے سے جو پہلے خان کو رہا کرو بات کرنے سے پہلے ورنہ بات ہی نہیں ہوگی، وہ کیا بات؟ نہیں تو یہ اچھی بات نہیں ہے کہ انہوں نے اپنا موقف چینج کیا ہے، بہت اچھی بات ہے، لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ پوزیشننگ جو ہے یہ تو کلیئر ہونی چاہیے نا۔ آپ نے بے شمار پروگرام کیے، میں نے کیے، جس میں لوگوں نے کہا جب تک آپ خان صاحب کو نہیں چھوڑیں گے کوئی بات نہیں ہوگی۔ آج 4 مہینے کے بعد بات یہ ہو رہی ہے کہ نہیں یہ تو بات ہی نہیں تھی، انہوں نے تو کہا تھا کہ چھوڑ دیں، یہ تو بات ہی نہیں تھی۔ بہرحال اس سب کے باوجود جو ان کی بات ہے جوڈیشل کمیشن والی، اس سے بھی بڑی بات تو میاں نواز شریف نے کی تھی، جب انہوں نے کہا تھا کہ آپ ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کمیشن بنا دینا۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ کبھی نہ کبھی ہمیں ہیلنگ کے لیے، تاکہ آپ کی ہماری ایسی گفتگو جو ہے وہ تھم جائے، ایک ٹروتھ اور ریکنسیلیشن کا بن جانا چاہیے کمیشن، وچ از مچ لارجر دین، تاکہ یہ ایک دوسرے کو غیر ملکی ایجنٹ کہنے کا سلسلہ بند ہو جائے۔ دیکھیں نا، میں ان کو کہہ رہا ہوں کہ آپ کو وہ یاد ہے، یہ مجھے کہہ رہی ہیں آپ کو یہ یاد ہے، ابھی تھوڑی دیر میں آپ کہیں گے آپ دونوں کو یہ اور وہ یاد ہے، تو اس سے بہتر ہے کہ ہم بیٹھ جائیں،
جس کی ابتدا ہو چکی ہے سر جوڑ کے بیٹھ جائیں, کوئی اچھے سلیقے طریقے سے کوئی طریقہ کار طے کر لیں, اور میں بہت پر امید ہوں کہ ہم آگے بڑھیں گے انشاءاللہ, اور کوئی نہ کوئی طریقہ کار طے ہوگا. یہ سوبرائٹی وقت کے ساتھ آئی, ہم میں بھی آئی. آپ کو 1990 کی سیاست یاد ہے کیا؟ نہیں 1990 سے پیچھے چلے جائیں جی, یہ 70s میں اور 80s میں بھی ہوتا رہا ہے جی, کہ ایک دوسرے پہ غیر ملکی ایجنٹ ہونے کا الزام, کیونکہ اب یہ جو سوشل میڈیا پر پابندیاں لگتی ہیں نا, تو کہا جاتا ہے جی وہ یہ باہر سے بیٹھ کے کچھ لوگ سازش کر رہے ہیں, اس لیے ہم نے انٹرنیٹ سلو کر دیا, اس لیے ہم نے فائر وال لگا دی. یہ 90s میں نہیں شروع ہوا, یہ 70s اور 80s سے ہو رہا ہے, 70s اور 80s سے, اور یہ میں ثابت بھی کر سکتا ہوں, لیکن اگر میں ایک بریک لے لوں. جی پلیز.